نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلابات کئی خصوصیات کے حامل ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹی ہوئی انسانیت کو ایک جسم کی مانند کر دیا اور رحمت والے جھنڈے کے نیچے سب کو اکٹھا فرما دیا۔ جو لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے وہ ایک دوسرے پر جان نچھاور کرنے لگے۔ قرآن مقدس نے بھی اس بات پر کافی زور دیا ہے کہ امت مسلمہ کا اتفاق اور اتحاد ہونا چاہیے اور امت مسلمہ مل جل کر کام کرے، جیسا کہ قرآن بھی اس بات کا گواہ ہے کہ حکم قرآنی اور انقلاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ وقت کے حالات بھی یہی چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ میں اتحاد اور اتفاق ہونا چاہیے، اور یہ امت مسلمہ کفر کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح بنے۔ مگر افسوس در افسوس کہ غیر مسلم لوگوں کے ہاتھوں ایجنٹ بن کر کام کرنے والے کبھی ان باتوں کا خیال کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ ہمیں اس وقت بریلوی حضرات کے متعلق نہایت دیانتداری سے چند باتیں عرض کرنی ہیں تاکہ امت مسلمہ کا اتحاد اور اتفاق پھر سے قائم ہو سکے، اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ کون اس اتحاد اور اتفاق کے حق میں نہیں ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ بریلوی حضرات کے گھر سے ہی کچھ عرض کریں اور یہ ثابت کریں گے کہ اتفاق اور اتحاد میں بڑی رکاوٹ یہ حضرات ہی ہیں اور انسانیت میں پھوٹ ڈالنے والے یہ خود ہی ہیں۔ جیسا کہ سوانح حیات اعلیٰ حضرت بریلوی کے صفحہ نمبر 8 پر موجود ہے کہ مولانا احمد رضا خان صاحب 50 برس مسلسل اسی جد و جہد میں لگے رہے، یہاں تک کہ مستقل 2 مکتبہ فکر قائم ہو گئے، بریلوی اور دیوبندی۔ تو کیا جو ابتدائی میں امت مسلمہ کو ان حالات سے دوچار کرنے والے ہوں، کیا ان حالات سے نکلنا پسند کریں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز ان حالات سے نکلنا پسند نہیں کریں گے۔ یہ جو آج کل ہمارے درمیان سنی اور بریلوی جھگڑا چلتا ہے، یہ سنی اور بریلوی جھگڑا مولانا احمد رضا خان کی مہربانیوں میں سے ایک بڑی مہربانی ہے۔ خود تو چلے گئے لیکن امت کو لڑا کر چلے گئے، اور یہی بات ہم آگے جا کر مفتی خلیل احمد خان قادری برکاتی کے قلم سے بھی آپ کو دکھائیں گے کہ فاضل بریلوی کی وجہ سے گھر گھر میں جھگڑا پیدا ہوا۔ حالانکہ مفتی خلیل احمد خان صاحب قادری برکاتی رحمۃ اللہ علیہ یہ خود بریلوی ہیں، خود ہیں تو بریلوی، لیکن بات انہوں نے اپنی کتاب میں 100% سچی کہی۔ بہرحال آئیے دیکھتے ہیں کہ کون اس اتفاق اور اتحاد کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہے۔ مفتی فیض احمد اویسی اپنی کتاب انعام اللہ فی عقائد حاجی امداد اللہ، اس کتاب پر لکھتے ہیں کہ فرقہ واریت کیسے ختم ہو سکتی ہے۔ تو آگے لکھتے ہیں کہ اما بعد، فقیر اویسی ان مخلص کلمہ گو حضرات سے اپیل کرتا ہے کہ فقیر کے رسالہ حاضہ کو غور سے پڑھنے کے بعد 2 گروہوں کو ان مسائل اور عقائد پر متفق ہو کر عام پرچار کرنا ہوگا، جن پر دونوں گروہوں کے سربراہ متفق ہیں: فضلاء دیوبند، ان کے پیر اور مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور موصوف کو بریلوی بھی اپنا بزرگ تسلیم کرتے ہیں، یعنی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو بریلوی حضرات بھی اپنا بزرگ تسلیم کرتے ہیں، کیونکہ بریلویت کی بہت ساری شخصیات ان کے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں، حاجی صاحب ان کے بھی مرشد ہیں۔ اگر ان 2 گروہوں میں جو بھی حاجی صاحب کے عقائد اور معمولات کے خلاف ہو
اسے سمجھ لیں کہ وہی فساد کی جڑ ہے۔ یعنی اویسی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فیصلے کے خلاف کام کرے اور فیصلے کے خلاف چلے وہی فساد کی جڑ ہے۔ اچھا، معلوم ہو گیا جو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ نہ مانے، بریلویوں کے نزدیک ان کا اصول یہی ہے کہ وہی فساد کی جڑ ہے۔ آگے چل کر ہم حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے کچھ آپ کو بتاتے ہیں۔ حاجی صاحب فیصلہ ہفت مسئلے کے آخر میں صفحہ نمبر 13 پر یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل اللہ کی صحبت اور خدمت اختیار کریں، خصوصی میرے پیارے مولوی رشید احمد صاحب کے وجود بابرکت کو ہندوستان میں غنیمت کبریٰ اور نعمت عظمیٰ سمجھ کر ان سے فیوز اور برکت حاصل کریں کہ مولوی صاحب موصوف جامع کمالات ظاہری اور باطنی کے ہیں، ان کی تحقیقات محض للہیت کی راہ سے ہیں، ہرگز اس میں شائبہ نفسانیت نہیں کہ یہ وصیت تو مولوی صاحب کے ان مخالفین کے لیے ہیں جنہوں نے مفتی صاحب پر، مولانا صاحب پر کفر کے فتوے لگائے۔ اچھا، آگے کلیات امدادیہ صفحہ نمبر 72 پر حاجی صاحب لکھتے ہیں، جو شخص مجھ سے عقیدت اور محبت رکھے وہ مولوی رشید احمد صاحب سلمہ اور مولوی محمد قاسم صاحب سلمہ کو جو کمالات ظاہری اور باطنی کے جامع ہیں میری جگہ بلکہ مجھ سے بھی بلند مرتبہ سمجھے، اگرچہ ظاہر میں معاملہ برعکس ہے کہ میں ان کی جگہ پر اور وہ میری جگہ پر ہیں، اور ان کی صحبت کو غنیمت سمجھیں کہ ان جیسے لوگ اس زمانے میں نہیں پائے جاتے، اور ان کی بابرکت خدمت سے فیض حاصل کریں اور سلوک کے طریقے جو اس کتاب میں ہیں ان کے سامنے حاصل کرے۔ خدا ان کی عمر میں برکت دے اور معرفت کی تمام نعمتوں اور اپنی قربت کے کمالات سے مشرف فرمائے اور بلند رتبوں تک پہنچائے اور ان کے نور ہدایت سے دنیا کو روشن کرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قیامت تک ان کا فیض جاری رکھے۔ اب ہم بریلویوں سے صرف اتنا پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کے نزدیک آپ کے اصول کے مطابق جو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ نہ مانے وہ فساد کی جڑ ہے، تو حاجی صاحب اپنی کتاب کلیات امدادیہ میں مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں کیا لکھتے ہیں؟ ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جو مجھے مرتبہ بلند مرتبہ حاصل ہے اتنا ہی مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اور مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے۔ ان کی مجلسوں میں ان کی بابرکت مجلسوں میں جا کر بیٹھا کرو، ان سے فیض حاصل کیا کرو۔ ان کے بارے میں حاجی صاحب نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قیامت تک ان کا فیض جاری رہے گا۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو ان کے لیے دعائیہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، ان کی تعریفانہ ان کے لیے جملے استعمال کرتے ہیں، لیکن افسوس کہ ایک تم ہو کہ جو ان پر کفر کے فتوے کی رٹ لگائے ہوئے ہیں۔ بریلوی علماء کی ہٹ درمی کے ایک صاحب جو بریلویت کے بہت بڑے علامہ گزرے ہیں، اس فیصلہ ہفت مسئلے کی شرح کرنے اٹھے، جب آخر میں پہنچے جہاں وصیت لکھی تھی، یہ والی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے ابھی ذکر کی، یہ والی وصیت لکھی تھی، تو وہاں پر بالکل چپ ہو گئے، وصیت کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ وصیت کو اس لیے ہاتھ نہیں لگایا کہ اگر یہ وصیت لکھ لیں گے، اس کی شرح بھی کر لیں گے تو اعلیٰ حضرت کے فتوے کی زد میں ہم بھی آ جائیں گے۔ حجاج ابن یوسف کی تلوار اور اعلیٰ حضرت کی زبان دونوں جڑواں پیدا ہوئی ہیں، وہ اس لیے کہ حجاج بن یوسف کی تلوار کو تب تک سکون نہیں ملتا تھا جب تک وہ خون نہ کر لے، اور احمد رضا خان کی زبان کو تب تک سکون نہیں ملتا تھا جب تک وہ کسی پر کفر کا فتویٰ نہ لگا دے۔
ہم تو کہیں گے کہ بھائی اپنی ہی عبارات پر کچھ غور کرو جناب، ہم کہیں گے تو شکایت ہوگی۔